السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 صفر، انگریزی تاریخ 5 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل میں داعش خراسان کا سیل تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان نے پیر کو کہا ہے کہ ان کی فورس نے کابل میں داعش خراسان کے ایک ٹھکانے پر کارروائی کر کے متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ کارروائی کابل میں واقع مسجد کے باہر بم حملے کے چند گھنٹوں بعد کی گئی۔ اتوار کو ہونے والے حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تھی، تاہم فوری طور پر اس کا شبہ داعش پر ظاہر کیا گیا تھا، جس نے اگست کے وسط میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان پر دشمن کے طور پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ شب اسلامی امارت کے مجاہدین کے خصوصی یونٹ نے کابل کے 17 حلقے میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس فیصلہ کن اور کامیاب آپریشن کے نتیجے میں داعش کا مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود داعش کے تمام ارکان مارے گئے۔ داعش خراسان کی جانب سے اب تک اس کارروائی پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش کی طرف سے ایسے وقت میں حملے کیے جا رہے ہیں جب افغان معیشت زبوں کا شکار ہے اور وہ امداد نہیں مل رہی جو ماضی میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کو ملتی تھی۔ پاکستان نے افغان عوام کے لیے امدادی سامان کے ٹرک روانہ کر دیے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کے مشن کے تحت افغان عوام کے لیے امدادی سامان سے لدے 13 ٹرک روانہ کر دیے ہیں جو افغانستان کے مختلف صوبوں تک جائیں گے۔ دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان طورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان کو امداد بھجوا رہا ہے، جس میں 174 ٹن آٹا، چینی اور چاول شامل ہیں، جنہیں افغان ڈپٹی وزیر مہاجرین نے وصول کیا۔ افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان بھائیوں کی امداد کے لیے کوشاں ہے۔ ہم نے عالمی برادری سے بھی افغان عوام کی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ افغانستان میں ممکنہ انسانی المیے سے بچا جا سکے۔ ہفتے کے روز پاکستان نے افغان عوام کی امداد کے لیے 8 امدادی ٹرک روانہ کیے تھے، جس کا اعلان پاک افغان آپریشن فورم کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں سامنے آیا تھا۔ امدادی سامان میں آٹا، چاول اور دالیں شامل تھیں۔ افغان فلمز کا دنیا کے سامنے افغانستان کی اصل حقیقت پیش کرنے کا عزم۔ افغان فلمز کے نئے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ وہ اس ادارے کے ذریعے افغانستان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ افغان خبر رساں ایجنسی آریانہ کے مطابق نئے تعینات ہونے والے ڈائریکٹر جاوید افغان نے گزشتہ دور حکومت میں بھرتی کیے گئے اہلکاروں کو کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔ ڈائریکٹر جاوید افغان نے کہا کہ جو یہاں پر پہلے سے کام کر رہے ہیں اور جو اہل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ہم اکٹھے آگے بڑھ سکیں اور لوگوں اور دنیا کو افغانستان کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ واضح رہے کہ افغان فلمز حکومت کا ایک ادارہ ہے جو سن 1968 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس ادارے نے افغانستان میں سنیما انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت میں اس ادارے کے تحت کس قسم کی فلمیں بنائی جائیں گی اور کیا سنیما گھر کھولنے کی اجازت ہوگی۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد بدعنوانی میں کمی۔ طالبان کی افغانستان میں حکومت پر جہاں کچھ مغربی ہم خیال شہری سخت سزاؤں کی ممکنہ واپسی سے خوفزدہ ہے، وہاں کئی لوگ اس بات سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے حکومتی عملداری کے حلقوں میں بدعنوانیوں میں نمایاں کمی اور امن و امان میں بہتری آئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایسے شہری جو اپنی شکایات کے ازالے کے لیے پولیس اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ وہاں ماضی کے برعکس رشوت ستانی کے بغیر ان کی سنوائی ممکن ہے۔ ایک شہری حاجی احمد خان حال ہی میں کابل ڈسٹرکٹ 8 کے پولیس اسٹیشن پر انصاف کی تلاش میں قطار میں کھڑے تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں یہ تجربہ ہوا کہ طالبان جو اب پولیس کے اہلکار ہیں رشوت نہیں لیتے۔ حاجی خان نے اے پی کو بتایا کہ اس سے قبل ہر کوئی ہمارا پیسہ چرانے پر لگا ہوا تھا۔ گاؤں میں حکومتی دفاتر میں ہر جگہ لوگوں کے ہاتھ پیسے لینے کے لیے کھلے تھے۔ واضح رہے کہ افغان عوام شہریوں میں طالبان اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ وہ بدعنوانی میں ملوث نہیں ہوتے۔ ان کے متعلق یہ خیال ڈاکٹر اشرف غنی حکومت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اشرف غنی حکومت رشوت ستانی، غبن اور مالی بدعنوانی کی وجہ سے بدنام تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں سے خائف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے اگست میں آنے کے بعد دارالحکومت کابل میں سلامتی لوٹ آئی ہے۔
ملزم عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ لاہور کی مقامی عدالت نے مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کے مقدمے میں ملزم عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں سمیت تمام 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پولیس نے ملزم عزیز الرحمان کو لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا، جہاں دوران سماعت ملزم عزیز الرحمان، اس کے بیٹوں الطاف الرحمان، عتیق الرحمان، عطاء الرحمان، وسیع الرحمان، لطیف الرحمان اور ملزم عبداللہ پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزم عزیز الرحمان سمیت تمام ملزمان نے جرم ماننے سے انکار کیا، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ خیال رہے کہ ملزم عزیز الرحمان پر طالب علم سے زیادتی کا الزام ہے۔ ملزم عزیز الرحمان کی طالب علم سے زیادتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے ملزم عزیز الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ طالب علم سے زیادتی کے واقعے کے بعد ملزم عزیز الرحمان کو مدرسے سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ ویڈیو اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد جمعیت علماء اسلام نے بھی ملزم عزیز الرحمان کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام 6 گھنٹوں تک بند، انتظامیہ کی وضاحت۔ فیس بک نے اپنی سروس کی تقریباً 6 گھنٹوں کی بندش کا الزام کانفیگریشن میں غلط تبدیلی پر لگایا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کے 3.5 ارب صارفین واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر استعمال کرنے سے محروم ہو گئے۔ پیر کی رات کو ایک بلاگ پوسٹ میں فیس بک نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کانفیگریشن یا ترتیب میں تبدیلی کس نے کی، نہ یہ بتایا کہ یہ پہلے سے طے تھی یا نہیں۔ فیس بک کے کچھ ملازمین نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ سروس کی بندش کی وجہ انٹرنیٹ ٹریفک کو سسٹم تک پہنچانے کی کوئی اندرونی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ ملازمین کا کہنا تھا کہ اندرونی روابط کے آلات کی ناکامی اور نیٹ ورک سے متعلق دیگر خرابیوں نے مسئلے میں اضافہ کر دیا۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے کسی شخص سے نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اپنے بلاگ میں فیس بک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس بندش کی بنیادی وجہ کانفیگریشن میں غلط تبدیلی ہے۔ عمان میں تباہی پھیلانے والے سمندری طوفان کا نام شاہین کیوں پڑا؟ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ اتوار کے روز خلیجی ریاست عمان کے بہت سے علاقوں میں تباہی پھیلانے اور ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات اور ایران کے مختلف علاقوں کو متاثر کرنے والے طوفان گرد و باد کا نام شاہین کیوں اور کیسے پڑا۔ فری پریس جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز بحیرہ عرب میں ابھرنے والے طوفان گرد و باد کا نام شاہین قطر نے رکھا تھا۔ واضح رہے کہ عرصہ دراز قبل ماہرین موسمیات نے اس بات کا ادراک کیا تھا کہ مختلف طوفانوں کو اگر ان کی شدت کی مناسبت سے خاص نام دے دیے جائیں تو اس عمل سے لوگوں کو طوفانوں کو یاد رکھنے، ان سے بچنے کے لیے حفاظتی احتیاطی اقدامات کرنے اور ان کے بارے میں زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کسی طوفان یا طوفانوں کے مجوزہ نام سیاست، مذاہب، سیاسی شخصیات، صنف اور ثقافتوں کے اعتبار سے غیر جانبدار ہونے چاہیے۔ منطقہ حارہ میں طوفانوں کے ناموں کا انتخاب خطے کے 13 ممالک میانمار، عمان، ایران، بنگلہ دیش، بھارت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، تھائی لینڈ، مالدیپ، پاکستان، یمن اور سری لنکا کرتے ہیں۔ ریاض کتاب میلے میں آڈیو کتابیں چھا گئیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 1 اکتوبر سے جاری بین الاقوامی کتاب میلے میں آڈیو کتابوں کی بھاری مانگ دیکھنے میں آئی ہے۔ ریاض کتاب میلے میں شامل پبلشنگ ہاؤس اسٹالز پر آڈیو بکس کے لیے پوڈ کاسٹ خدمات مہیا کی گئی ہیں، جنہیں بڑی تعداد میں لوگ وزٹ کر رہے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کی خدمات الیکٹرانک اور کاغذی کتابوں کا متبادل بن گئی ہے۔ یہ ایک ایسی سہولت ہے جس میں خود سے کتاب پڑھنے کی زحمت اٹھانی نہیں پڑتی۔ کتاب صوتی اپلیکیشن سے وابستہ احمد رویہل نے کہا کہ عرب دنیا میں آڈیو کتابوں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ کسی وقت یہ مغربی رجحان تھا، مگر اب عرب ممالک میں بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ کتابوں کی آن لائن آمد کے بعد آڈیو کتب کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ایپ میں ہم عربی میں 20,000 سے زیادہ آڈیو کتابیں فراہم کر رہے ہیں، جبکہ انگریزی کتابوں کی تعداد تقریباً 60,000 سے زیادہ ہے۔ مصری نوجوان کا دوران نماز انتقال۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے علاقے سموہا میں دفتر میں نماز ادا کرنے والے نوجوان کی روح نماز کے دوران پرواز کر گئی۔ یہ لمحہ جائے نماز میں لگے ہوئے کلوز سرکٹ کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔ بعد ازاں اس پر مبنی مختصر ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر انتہائی تیزی سے وائرل ہونے لگی، جس پر حسن خاتمہ سمیت دیگر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق نماز ادا کرنے والے 29 سالہ احمد السید اسکندریہ کے ایک سیکیورٹی ادارے میں خدمات سر انجام دیتے تھے۔ یہ واقعہ 29 ستمبر کو رونما ہوا، جسے مانیٹرنگ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احمد السید سجدے کے بعد جائے نماز پر گر جاتے ہیں اور اس دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جاتے ہیں۔ دوران نماز رحلت پانے والے نوجوان شادی شدہ اور 3 بچوں کے والد تھے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔